ابھی دیکھیے نا اپنے محترم ڈاکٹر لال خان صاحب نے جیسے کہا کہ جنگیں تو اس وقت بھی ہوتی تھی جب مذہب نہیں تھا، تو میں تو کسی ایسے پیریڈ کو مانتے ہی نہیں ہوں کہ جس میں مذہب نہیں تھا. پہلا ریلیجن جس کو یہ کہتے ہیں، لیٹ می ٹیل یو، پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، اس پہ اتفاق ہے، پہلا انسان، اور پہلا انسانی پیغمبر ہے، اس پہ سیمیٹک ریلیجن سب کا اتفاق ہے. ہو ون ڈیئر ٹو سے کہ ایک ایسا دور بھی تھا جب مذہب نہیں تھا، مذہب تو تھا. اسٹارٹ اسی سے. کیسے یہ جرم کر رہے ہیں؟ یہ تو اب ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز، آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں، اور بیسیکلی میں اس میں نہیں جانا چاہتا. بیسک کوشچن یہ ہے کہ ہر دور میں اور ہر عہد میں جو تنازعات رہے ہیں وہ اس عہد کے بنیادی تضادات کی ریفلیکشن کرتے تھے. مثلا جو پری میڈیویل ایجز ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجس وارز تھیں، کروسیڈز تھیں، جو کانفلکٹ تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت بڑی کانفلکٹ ہوئی وہ کیتھولزم کے درمیان اور پروٹیسٹنزم کے درمیان ہوئی. یورپین ہسٹری اگر ہم دیکھیں جس میں انڈسٹریل ریولوشن کو ڈیولپ کیا. انڈسٹریل ریولوشن نے ایک نیشن سٹیٹ کو کریٹ کیا. اس نیشن سٹیٹ میں ایک پروسیس چلا جس میں دنیا کی کوئی ایک تہائی حصہ جو ہے جہاں پر کیپٹلزم اپنے آپ کو کمپلیٹ کر سکا، اس کے بعد اس نے امپیریلزم کی شکل لی اور نوآباد کاری کا عمل ہمارے سامنے. اس کیفیت میں اگر ہم دیکھیں تو ان دنوں جو قومی تضادات تھے وہ سامراجی تضادات بنے، نوآباد کاری کے تضادات بنے، یا انڈیا میں فرانس کی، ہالینڈ کی، پورچوگل کی جنگیں ہوئیں، لیٹن امریکہ میں اسپین کی، دوسرے امپیریلسٹ کی جنگیں ہوئیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیشن سٹیٹ کے نیشنل کانفلکٹس تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور اب گزر گئے. اب جو فنڈامنٹل کنٹرڈکشن ہے انسانیت کی تاریخ میں جو فیصلہ کن میرے خیال میں کردار ادا کرے گا وہ ایک اور کنٹرڈکشن، وہ طبقاتی کنٹرڈکشن. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم مڈل ایسٹ کو لیتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک خطے کو ہم تھوڑا سا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو سمجھیں. دیکھیے جو بات آپ کہہ رہے ہیں، جو 40s کے 50s کے 60s کے جو مارکس تھے جنہوں نے جو کچھ مڈل ایسٹ کے ایشو پہ لکھا، وہ پرو سوویت آرتھوڈاکس تھے یا ماؤسٹ تھے، جو بھی تھے، ان سب نے یہ بات کہی کہ جو مڈل ایسٹ کا کنفلکٹ ہے یہ اسینشلی ایک وار، ایک کلاس وار ہے، ٹھیک ہے، اور چیزیں اسی طرف بڑھ رہی ہیں. لیکن آج 40-50 سال گزرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انالیسس ٹھیک نہیں تھا. مڈل ایسٹ کا کنفلکٹ اسینشلی وار آف کلاسز نہیں تھا. میرے خیال میں مڈل ایسٹ میں بہت ریولوشنری موومنٹس ہیں. مثلا جو ایڈن میں جو کچھ ہوا، ساؤتھ یمن میں جو کچھ ہوا، سیریا میں جو باتس پارٹی کی رولرشپ آئی، مصر میں جو جمال عبد الناصر نے ایک عظیم انقلابی جدوجہد شروع کی. اسی طرح جو ایک ریولوشنری موومنٹ فلسطین میں چلی، جارج باش کون تو مسلمان تو نہیں تھا، ہی واز دا موسٹ ملیٹنٹ لیڈر آف دا پیلسٹینین ریزسٹنس. پی ایف ایل پی تھی، ڈی ایف ایل پی تھی، پی ایل او تو ایک امبریلا آرگنائزیشن تھی. اب ان میں نیشنلسٹ تھا، میرے خیال میں نیشنلسٹ کے ساتھ ساتھ کلاس اور سوشلسٹ سٹانس تھا. بس انہوں نے کہا کہ ہم یو اے آر بناتے ہیں، یونائٹڈ عرب ریپبلک، اور یونائٹڈ عرب سوشلسٹ ریپبلک، جس میں سیریا شامل تھا، جس میں عراق شامل تھا، جس میں ایجپٹ شامل تھا، جس میں ان کا خیال تھا کہ ہم ایک سوشلسٹ فیڈریشن آف دا مڈل ایسٹ بناتے ہیں. جارڈن بھی شامل، جارڈن پھر وہ سینڈرز کو روکنے کی کوشش کی. تو میرے خیال میں یہ کہ اس اسینشل ایشو کو ہم صرف مڈل ایسٹ تک ریسٹرکٹ کرے گا. پوری ہیومن ہسٹری میں دیکھیں تو ہیومن کیس ٹو کیس میں اسٹڈی کریں گے تو چیزیں. لیکن میں جو پوائنٹ بنانے کی کوشش کر رہا تھا خورشید صاحب وہ یہ تھا کہ آج کے عہد کا فنڈامنٹل کانفلکٹ جو ہے وہ کلاس کا کانفلکٹ ہے، وہ امیر اور غریب کی لڑائی ہے، وہ جاگیردار اور مزارع کی لڑائی ہے، وہ سرمایہ دار اور مزدور کی لڑائی ہے، اور امپیریلزم کی اور اینٹی امپیریلسٹ فورسز کی لڑائی ہے. اور وہ لڑائی اب اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ اس لڑائی کو روکنے کے لیے امپیریلزم، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کبھی نیشنلزم کو ابھارتا ہے، کبھی وہ ریلیجن کو خود پروموٹ کرتا ہے. یہاں کس کو نہیں پتا کہ یہاں پر اسلامک فنڈامنٹلزم کو کس نے ریکروٹ کیا، کس نے ڈیولپ کیا. جو افغانستان کا ڈالر جہاد تھا اس کے لیے پیسے سی آئی اے نے کس کے ذریعے کس کو دیے، کسی کو نہیں پتا. یہ ڈاکٹر یہ چومسکی کا بھی ایک آرٹیکل آیا پچھلے دنوں اسی پہ کہ یہ جو کچھ اوباما صاحب فرما رہے ہیں یہ ایک ڈیسیو کر رہے ہیں اصل میں. پہلی تو بات یہ کہ امریکہ میں جو پریزیڈنشل الیکشن ہوتا ہے وہ
बेसिकली कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है, उसमें एक इलेक्ट्रल कॉलेज होता है और आप एक स्टेट में आप जीत जाते हैं, इलेक्ट्रल कॉलेज आपको हरा देता है, उसमें फाइनेंस कैपिटल का बहुत बड़ा रोल है और मुख्तलिफ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन मुख्तलिफ लोगों को सपोर्ट करती हैं और बाद में मफादात लेती हैं। ओबामा भी सपोर्ट हो रहा था, मैकेन भी सपोर्ट हो रहा था, और मेरे ख्याल में ओबामा में वक्ती तौर पे जो इल्यूजन्स हैं वो जल्दी टूटेंगी, क्योंकि ओबामा की बुनियादी पॉलिसीज़ बुश एडमिनिस्ट्रेशन से मुख्तलिफ नहीं होंगी, क्योंकि इंटरेस्ट ना ओबामा का है ना बुश एडमिनिस्ट्रेशन का। इंटरेस्ट है अमेरिकन इंपीरियलिज्म का, उसकी मफादात का, उसकी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन का। ये डॉक्टर साहब बड़ी अहम डायमेंशन है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म के जो मफादात हैं वो अपनी जगह बाकी हैं। सवाल ये है कि वो अगर अपनी जगह बाकी हैं तो फिर आलमी तनाज़ात आइंदा आने वाले दिनों में क्या रुख अख्तियार करेंगे? क्या मज़हब उनके लिए एक ऐसा मुतबादल फराम करेगा जिसकी बुनियाद पर लोग उस इंपीरियलिज्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, और कम अज़ कम मुस्लिम दुनिया के अंदर वो बुनियाद फराम हो जाए जो लोगों को जमा कर सके उस इस्तेमारी कुव्वत के खिलाफ, उस इस्तेमारी जज्बे के खिलाफ जिसने इस वक्त मुसलमान दुनिया को मसाइल में जकड़ रखा है? ये बड़ा अहम सवाल है, इसको हम चाहेंगे कि पूरी तफसील के साथ इसको अपने हाज़िर बहस लाएं, लेकिन आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। हम चाहेंगे कि अपने इन्हीं शुरका के साथ इस बहस को अपने अगले प्रोग्राम तक ले जाएं। मैं अपने शुरका का बेहद शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर लाल खान साहिब आप तशरीफ़ लाए और हमने अपने वक्त के एक अहम मसले को समझने की कोशिश की। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। जियो न्यूज़, जियो और जीने दो।